بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو وائس آف انفارمیشن اور میں ہوں نعیم شاہ۔ کائنات پھیل رہی، حصہ 4۔ یہ کائنات پر ہماری چوتھی ویڈیو ہے جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 3 ویڈیو ہم نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر وہ ویڈیو آپ دوستوں نے نہیں دیکھی ہے تو ان تینوں ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ دوستوں کو مل جائے گی۔ آپ دوست وہ تینوں ویڈیو بھی دیکھیں اور یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کتنا بڑا اور کتنا وسیع بنایا ہے اور یہ کس طرح پھیل رہا ہے اور کس طرح بڑھ رہا ہے۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ کسی ستارے کی روشنی یا برقی مقناطیسی لہروں کا اس جسم کے ناظر سے دور بھاگنا یا کائنات کے عظیم افتتاح دھماکے بگ بینگ کی وجہ سے طویل الموج ہونا ریڈ شفٹ یا سرخ ہٹاؤ کہلاتا ہے۔ ایسا ڈفلر اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی سادہ مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جیسے کسی گاڑی کے آگے پیچھے ہر طرف سپرنگ باندھ کر اسے تیزی سے دوڑایا جائے تو اس کی تیز رفتاری کے باعث آگے سپرنگ دب کر سکڑتے ہیں، جبکہ پچھلے طرف بندے سپرنگ کھینچ کر لمبے ہوتے نظر آئیں گے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی ستارہ کہکشاں یا کوئی اور جرم فلکی اپنے چاروں طرف بیک وقت ایک سی شعاع ریزی کرتے ہوئے ہم سے دور بھاگا چلا جا رہا ہو تو اس کی پچھلی سمت سے نکلنے والی روشنی کی موج اپنے اصل طول سے قدر لمبی دکھائی دے گی اور ہماری طرف آنے والی اجرام سے نکلنے والی روشنی کی موجیں اپنی اصل طویل سے قدر سکڑی ہوئی نظر آئے گی۔ ہم سے دور بھاگنے والے کہکشاؤں کی لہریں طویل الموج ہو کر رنگت میں سرخ مائل ہوتی چلی جاتی ہے، جبکہ ہمارے سمت آنے والی اجرام فلکی کی روشنی کی لہریں کثیر الموج ہو کر رنگت میں بنفشق مائل ہو جاتی ہے۔ اس کو ڈفلر اثر، ڈفلر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یہ تحقیق سب سے پہلے آسٹریلیا سائنسدان کرسچن ڈفلر نے منظر عام پر لایا۔ کسی خاص عناصر کے حامل سیارے سے نکلنے والی روشنی کا رنگ اس عناصر کے حقیقی رنگ کی نسبت مائل بسرخ ہونے کے تناسب سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ستارہ ہم سے کس رفتار سے کس سمت دور جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر تمام کہکشاں بگ بینگ کے اثر سے ایک دوسرے سے دور بھاگی جا رہی ہے، جس کا اندازہ ایڈن ہیبل نے 1924 عیسوی میں تقریباً تمام کہکشاؤں کی روشنی میں پائی جانے والی سرخ ہٹاؤ ریڈ شفٹ ہی کے ذریعے لگایا تھا۔ نظریے طور پر تو یہ بات اس سے پہلے ہی دریافت کی جا چکی تھی، چنانچہ معروف سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے یہ بات نظریہ طور پر ثابت کی تھی کہ کائنات ساکن سٹیٹک نہیں ہو سکتی۔ تاہم اس نے اپنے نظریے کا پرچار نہیں کیا کیونکہ اس وقت ساکن کائنات کا نمونہ سٹیٹک یونیورس ماڈل وسیع پیمانے پر تسلیم کیا جاتا تھا۔ بعد میں اس بات کو ہیبل کے تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ لیکن کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں کائنات کے پھیلاؤ کی کیا حیثیت ہے؟ کائنات کے پھیلاؤ کو ہم اگر پہلے کے وقت میں دیکھیں تو یہ ثابت ہوگا کہ کائنات ایک واحد نقطے سنگل پوائنٹ سے وجود میں آئی ہے۔ مینا جات یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس واحد نقطے جسم میں تمام کائنات کا مادہ سمایا ہوا ہوگا کا حجم صفر اور کثافت لامتناہی ہوگی۔ چنانچہ ایک دھماکے کے بعد اس کائنات کا آغاز صفر حجم زیرو والیوم سے ہوا ہوگا۔ یہ عظیم دھماکہ جس سے کائنات کا آغاز ہوا ایک نظریے کے طور پر بگ بینگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صفر حجم ایک نظریہ وضاحت ہے جس کے ذریعے سائنس کسی شے کے عدم وجود کو ثابت کرتی ہے جو انسانی فہم سے ماوری ہے، لہٰذا ایک نقطے کو صفر حجم تسلیم کر کے ہی بات واضح کی جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صفر حجم والے ایک نقطے کا مطلب اس کا عدم وجود ہے، گویا کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے۔ یہ الفاظ دیگر تخلیق کی گئی ہے۔ کائنات کا پھیلاؤ اسے قرآنی دعوے کا ایک اہم ثبوت ہے جس کے مطابق کائنات عدم سے وجود میں لائی گئی ہے، اگرچہ سائنس نے 20ویں صدی میں جا کر اس حقیقت سے پردہ اٹھایا، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اس حقیقت کو بیان
فرما دیا ہے۔ یہ کائنات پر ہماری چوتھی ویڈیو تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو پسند آئے گی، اور انشاءاللہ 5ویں ویڈیو بھی بہت جلدی آئے گی اور آپ دوستوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتی رہے۔ شکریہ، والسلام۔